جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ بھی ساتھ دعا کریں، یا اللہ یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اللہ اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ تیرے سوا ہم دنیا میں کسی کو وہ عظمت اور وہ کبریائی کا مالک نہ سمجھیں۔ سب مخلوق ہے، تو خالق ہے۔ جب ہم نماز کے اندر اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا یہی معنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کوئی حکمران بڑا نہیں، کوئی افسر بڑا نہیں، کوئی دکان بڑی نہیں، کوئی کاروبار بڑا نہیں، کوئی رشتہ دار بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی جس کو چاہے عزت دے دے، عزتوں سے نواز دے، اور تو ہی جسے چاہے ذلیل کر کے در در کی ٹھوکروں میں ڈال دے۔ یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ معلوم ہوا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سارے بڑے چھوٹے اگلے پچھلے اللہ کے میدان محشر میں اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے لمن الملک، لمن الملک اليوم، دنیا میں ملکوں کے بادشاہ، بادشاہت کے دعوے دار، اپنے آپ کو شاہ کہنے والے، شہنشاہ کہنے والوں، آؤ ذرا لمن الملک اليوم، میرے سامنے آ کر بتاؤ آج کس کی بادشاہت کہاں کہاں ہے، کتنے حصے پر ہے، کتنے رقبے پر ہے۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ایک بھی جواب دینے والا جواب نہیں دے سکے گا، سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، سب اپنے کیے کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اپنا جواب خود دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت جو بڑا زبردست ہے۔ کون سی بادشاہت؟ انسان سے زیادہ دھوکے اور فریب میں مبتلا انسان کوئی نہیں۔ انسان ذرا اپنی تخلیق پہ غور کرے، کس چیز سے بنا ہے؟ غرور اور تکبر، اس کی کیا گنجائش ہے اس کے پاس؟ ایک ناپاک پانی کا قطرہ، یہ تو اصلیت ہے۔ پھر کن راستوں سے اس دنیا میں آیا، اس پر ذرا غور کرے۔ ماں کے پیٹ میں کس چیز سے اس کی تربیت ہوتی رہی؟ کیا ہے یہ انسان؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ سارا جہان بنایا، اسی انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ ساری دنیا کے حیوانات اس انسان کے خادم ہیں، چرند پرند اس کے انسان کے خادم ہیں، سمندر کی مخلوق اس انسان کے خادم ہیں، سمندر اور دریا اس انسان کے خادم ہیں، پہاڑ اس انسان کے خادم ہیں، درخت اس انسان کے خادم ہیں، یہ سبزیاں اور پھل اور پھول اور باغات یہ اس انسان کے خادم ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں یہ انسان اس کی خدمت کرتا ہو، یہ ہر چیز اس کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ سورج اس کو روشنی بھی دیتا ہے، اس کی فصلیں بھی پکاتا ہے۔ چاند اور ستارے رات کے وقت اس کو روشنی بھی دیتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس کے غلوں کے اندر، اس کے پھلوں کے اندر رس اور لذت بھی بھرتے ہیں۔ ہے اس انسان کو کبھی اس بات کا خیال
اس پھول کے اندر یہ حسن و جمال کس نے پیدا کیا؟ اسی مٹی سے نکلنے والا یہ پودا، اس کے اندر کتنا حسین خوبصورت پھول ہے۔ پھر وہ جو پھل کھاتا ہے جس کی لذت حیران کن ہوتی ہے، اس میں یہ رس کس نے بھر دی، یہ لذت کس نے بھر دی، یہ مٹھاس کس نے پیدا کی؟ اس نے ایک جملے میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کچھ زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اے انسان تمہیں بنایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ انسان گناہ کر رہا ہے، انسان غافل ہے، تب بھی خدا اس کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اس کی روزی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ پھر کیا گنجائش ہے اس انسان کے لیے کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جا کر جھکے، اس سے مرادیں مانگے جو خود محتاج ہے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر۔ یہ نظم بڑی لمبی ایک نظم ہے، ہندوستان کے ایک عالم نے کہی ہے اس بحر القافیہ کے اندر، انشاءاللہ آگے سناؤں گا میں، آج مجھے خیال نہیں گزرا ورنہ میں ساتھ لے آتا۔ نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہاری بے کسی میں، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ اکبر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ محشر کے میدان میں تو روب و جلال اور دبدبے کا یہ عالم ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ، وہ دن آنے والا ہے جب جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے جو ملائکہ کے سردار ہیں، اور سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کلام نہ کر سکیں گے، بول نہ سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، وہی لب کشائی کرے گا جس کو رحمان اجازت دیں گے۔ دوسرے مقام میں اللہ فرماتا ہے کم من ملک فی السماوات، او لوگو ذرا غور تو کرو، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو فرشتوں کا؟ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں تشریف لے گئے تو خانہ کعبہ کے بالکل محاذات پر اوپر ایک بیت المعمور ہے۔ جس طرح زمین پر انسان طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور یہ بیت المعمور اور بیت اللہ بالکل عرش عظیم کے محاذات میں ہے کہ عرش عظیم کو اگر اللہ وہاں سے گرائیں تو بیت المعمور کو، اور بیت المعمور گرے تو سیدھا بیت اللہ کی چھت پر۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والا اس کمرے کی عبادت نہیں کر رہا جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، ادھر حقیقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ کمرہ چونکہ اللہ پاک نے اپنی قدرتوں سے، اپنی حکمتوں سے عرش عظیم کے محاذات میں رکھا ہے، اس کا طواف کرنے والا کو اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ جب حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا ایک پتھر جو بالکل دودھ سے زیادہ سفید تھا اب سیاہ ہو چکا ہے انسانی اعمال کی شامت سے،
جس پر ہر انسان بوسہ دیتا ہے اور ہر نبی نے بوسہ دیا ہے. فاروق اعظم جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایک موحد اعظم انسان تھا، جس کے رگ رگ کے اندر اللہ کی توحید بھری ہوئی تھی، حجر اسود کا سامنے آ کر کہتے ہیں یا حجر، حدیث میں ہے انی لأعلم انک حجر، اے پتھر مجھے کوئی شک اس بات میں نہیں کہ تو پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے پاس نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی. میں چومنے آیا ہوں تمہیں، یہ مت سمجھنا کہ تجھے میں نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں. لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے آپ کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ کو چوم رہا تھا، ما قبل تو قط، میں اپنے نبی کی اتباع پیروی میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں، نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں. تو بیت اللہ کا طواف کرنے والا مسلمان اللہ کی بات کر رہا ہے، خانہ کعبہ کو معبود سمجھ کر نہیں. یہ ذہن میں رکھیں، معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے، وہ ایک جہت ہے، ایک سمت ہے. یورپ کے ملحدین مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں نا، تم اس کمرے کو پوجتے ہو، تو ہمارا ناسمجھ مسلمان پر جواب نہیں دے سکتا. جواب یہ ہے کہ کمرہ تو ایک جہت، ایک سمت ہے رب العالمین کی، اس کے حکم کے مطابق یہ قائم کیا گیا. مسلمان جب طواف کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جب سجدہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ اللہ ہی کو کر رہا ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ملائکہ کرام اس کا طواف کرتے ہیں اور ایک پل کے اندر 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب چکر کوئی فرشتہ لگا دیتا ہے تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اندازہ کیجئے کتنے فرشتے ہیں. اب سنیے قرآن، کم من ملک فی السماوات، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش بھی کسی کو کچھ کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، جب تک اللہ کسی کے لیے اجازت نہ دے دیں، ویرضا، اور جس کے لیے وہ فرشتے سفارش کریں اس کو اللہ پسند بھی کرتے ہوں تو تب اجازت دیں گے. اب یہ آیت آپ ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ مال ہم نے تم کو دیا ہے تمہاری جائز ضرورتوں کے لیے دیا ہے، لیکن اس میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ بھی کرو، اپنی ضرورتوں پر بھی خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوما، پہلے اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، وہاں کوئی تجارت نہیں ہوگی، سوداگری نہیں ہوگی. یعنی کوئی شخص یہ کہے کسی کو کہ یہ مال مجھ سے لے لے، مجھے اپنے اعمال دے دے، کوئی تجارت بھی نہیں ہوگی، سگا بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا، بیٹی جیسی وفادار جنس اپنی ماں کو بھی اپنے اعمال نہیں دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن آنے والا انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. لا بیع فیہ، وہاں کوئی تجارت سوداگری نہیں ہوگی. ولا خلۃ، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں دوستیاں چلتی ہیں، وہاں کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا شفاعۃ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی. آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا، تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ شفاعت سے ہی بیڑا پار ہوگا ضرور.
لیکن قرآن جس سفارش کا انکار کر رہا ہے وہ ڈنڈے والی سفارش ہے. شفاعت بالوجاہت، روب و دبدبے والی سفارش یہ نہیں ہوگی. وہاں کسی کا روب ہوگا ہی نہیں جو اللہ پر روب ڈال کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے کسی کی. یاد ہوگا چند سال پہلے کچھ لڑکوں نے ٹریفک کی کوئی خلاف ورزی کی تھی، بھول گئے. ہمارے پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب، اب تو یاد آ گیا ہوگا، ان لڑکوں کو چھڑانے کے لیے، پولیس ان کو بند کر دیا تھا، چھڑانے کے لیے بنفس نفیس گئے. ملک کے ذرائع ابلاغ اخبارات کے اندر بات شائع ہوئی. کیا وزیر اعلیٰ صاحب جب گئے تھے تو ان لڑکوں کا جرم نہیں تھا؟ جرم تو تھا، تبھی تو ان کو بند کیا تھا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے وجاہت، اپنے اقتدار اعلیٰ کا روب ڈال کر اس کی سفارش کر کے ان کو چھڑا لیا. یہ دنیا میں وجاہت والی سفارشیں چلتی ہیں، اللہ پر وجاہت کسی کی نہیں. اللہ کے ہاں شفاعت بالاجازت ہوگی، بالوجاہت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے. حدیث کی روح سے علماء امت بھی، علماء سو نہیں، علماء حق، جس نے اس دنیا کے اندر زندگی اللہ کی کتاب کے مطابق، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزاری، بے خوف و خطر ہو کر اللہ کا حکم سنایا. اس میں نہ کسی مفاد کے ٹوٹنے کا خطرہ پیش نظر رکھا، نہ کسی کے روب میں آئے. علماء ربانی جنہیں کہتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ایسے لوگ اس ملک میں قائم رکھے. بڑی تیزی کے ساتھ خیر کی نشانیاں اٹھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے اپنی اس شعوری زندگی کے اندر خیر کی بہت ساری نشانیاں جو ہے غائب ہوتی دیکھی ہیں. اور ایسے لوگ ان سیٹوں پر جا کر بیٹھ کے رب کعبہ کی قسم کی ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. خیر کے نشان بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں. علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، اور معصوم بچے وہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے. اور قرآن کے قاری اور حافظ بھی سفارش کریں گے، اپنے خاندان کے 10 گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائیں گے. شہداء جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید سیاست اور شہید جمہوریت نہیں، الہ کلمت اللہ کی خاطر جنہوں نے جان قربان کی ہوگی، وہ اپنے خاندان کے 70 جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. سفارشیں ہوں گی لیکن سب اجازت کے ساتھ. یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا اگر انشاءاللہ، لیکن شاید عید کے بعد ہوگی، زندگی نے وفا کی تو. صرف ایک سفارش کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس دنیا میں ایک سفارش نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ قبول ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ نوح علیہ السلام کی قدر و قیمت گھٹ گئی تھی؟ نہیں. نوح علیہ السلام اسی طرح اللہ کے مقبول بندے تھے، مقبول نبی تھے، جس طرح پہلے تھے بعد میں بھی اسی طرح. لیکن اللہ نے نہیں سنی وہ سفارش، اس لیے کہ وہ بیٹا بظاہر مسلمان بنا پھر اندر سے کافر تھا، اور کافر کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے بارے میں سفارش بھی کسی قبول نہیں کی جائے. بات صاف ہے. ایمان کی رمق موجود ہوگی، اعمال کی خرابی اللہ کے ہاں قابل معافی ہے، لیکن ایمان کی بنیاد ختم ہو جائے تو اللہ کے ہاں معافی کوئی شکل بھی نہیں. اس بات کو ذہن نشین فرمائے ہمیشہ کے لیے. ایمان سے محروم لوگوں کے لیے کسی کی سفارش نہیں ہوگی.
البتہ اعمال کی خرابیوں والوں کی سفارش ہوگی۔ ایک سفارش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اپنے خاندان کے ایک آدمی کے بارے میں، اپنے سگے چچا جناب ابو طالب کے بارے میں۔ زندگی میں تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش فرما لی، بوقت نزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، شاید اب کلمہ پڑھ لیں۔ جب حضور گئے تو اس وقت ابو جہل اور اس کی پارٹی کے کچھ اور مشرک اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ نے کوشش فرمائی کلمہ پڑھ لیں، وہ کہنے لگے دیکھیے آخر وقت کے اندر خاندان کی ناک نہ کٹوا دینا۔ وہ اپنی کوشش کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوشش فرمائی، تا آن کے آخری کلمہ، آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا، ملت عبد المطلب، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس نے اپنے عقیدہ اور ایمان کا اظہار نہیں کیا، ملت عبد المطلب کہہ کر اس نے دنیا چھوڑ دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے افسردہ واپس لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے منع نہ کیا تو آپ کی مغفرت کے لیے میں کوشش کروں گا، دعا کروں گا۔ سورہ توبہ کی غالباً آیت نمبر 113 ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں، حق نہیں پہنچتا، نہ کسی مومن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کریں، چاہے وہ کتنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ بس جب اللہ کی طرف سے انکار آ گیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ ابو طالب کے انتقال کے تھوڑی دیر بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صاحبزادے تھے حضور کی خدمت میں آئے اور یہ جملہ کہا۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے مشہور، صحاح ستہ میں مسلمانوں کی حدیث کا جو ذخیرہ ہے، میں نام بھی لے رہا ہوں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر پہلے سے پتہ تھا ہی، لیکن حضرت علی کو خیال گزرا کہ شاید حضور تک یہ خبر نہیں پہنچی۔ آ کر یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب فوارے، لے جاؤ اس کو مٹی کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ اگر کلمہ پڑھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ نہ جاتے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ سگا کا مطلب ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے جناب عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور ابو طالب یہ سگے بھائی تھے۔ دوسرے چچاؤں میں ایسے تھے کہ باپ شریک تو تھے، مائیں الگ الگ تھیں۔ آپ کو تو پتہ ہوگا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں اتنی معلومات نہ رکھیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کے بارے میں معلومات رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ چچا تایا کتنے بھائی تھے؟ 10 آدمی تھے۔ بعض نے زیادہ بھی لکھا ہے لیکن وہ غیر تحقیقی بات۔ جناب عبداللہ سمیت 10 بھائی تھے، ان میں سے 2 حضور کے تایا تھے۔ سب سے بڑے تھے حارث اور دوسرے تھے جناب زبیر۔ باقی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سے عمر چھوٹے تھے۔ ابو طالب بھی چھوٹے تھے، ابو لہب بھی چھوٹے تھے، مقوم وہ بھی چھوٹے تھے، زرار وہ بھی چھوٹے تھے، سیدنا حمزہ وہ بھی چھوٹے تھے، سیدنا عباس وہ بھی چھوٹے تھے جناب عبداللہ سے۔ ان میں سے صرف 2 مسلمان ہوئے،
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں۔ جو سب سے بڑے تایا تھے جناب حارث، ان کے 4 بیٹے مسلمان ہوئے، چاروں صحابی تھے، لیکن ہمارے اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ ایک کا نام نوفل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کا نام ربیعہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے کا نام مغیرہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی تھے اور چاروں صحابی تھے۔ مجھے مدینہ طیبہ میں ایک مولوی صاحب ملے پاکستانی، انہی کی گاڑی پر سیر کے لیے مختلف جگہوں کی زیارات کے لیے، میں تو الحمدللہ بارہا گزرا ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ میرے عزیز تھے، ان کو دکھانا تھا۔ مقام احد پر جب پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے، ملتان کے علاقے کے تھے۔ اب وہ بیان فرما رہے ہیں، میں چپ ہوں، یہاں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اس کے اندر کچھ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں ہاں کی تو مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے کہا مولانا صاحب بس رہنے دیں، آپ کی ان باتوں سے تو صحابہ کی توہین کا پہلو نکل رہا ہے، چھوڑ دیں آپ۔ مجھے کہنے لگے آپ نے تو میرا آپریشن شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابھی تو کچھ بات ہے نہیں۔ وہاں سے جو باہر نکلے تو میں نے پوچھا جی آپ کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کسی مدرسے کا نام دیا، کروڑ پکا کسی مدرسے کا۔ کتنے عرصے سے یہاں کہتے 15 سال سے ہوں۔ وہ اپنا کو کاروبار کر رہے ہیں، کھجوروں کا بھی، اور گاڑی بھی چلاتے ہیں، لوگوں کو زیارات کے لیے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام کیا کیا ہیں؟ آپ حیران رہیں گے، قرآن میرے سامنے، غلط بیانی نہیں کر رہا۔ سوچ کر کہنے لگا ابو جہل۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا ابو جہل مخزومی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر کہنے لگے آپ نے تو میرا آپریشن شروع کر دیا، یہ اس کی خاص اصطلاح تھی۔ میں نے کہا حضور چلو چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی تھے؟ ہاں کہتے ہاں تھے۔ میں نے کہا اور؟ سوچتے 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 پھر عبداللہ ابن عباس کا نام لیا۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، یہاں ہر طرح کی کتابیں ملتی ہیں، میں تو پاکستان کی مسجد کا ایک خادم ہوں، اور مجھے اپنے کسی علم معلومات پر کوئی گھمنڈ نہیں، پہلے بھی طالب علم تھا، آج بھی طالب علم ہوں، لیکن جتنی باتیں کہتا ہوں الحمدللہ سوچ کر دیکھ کر کہتا ہوں۔ وہ ساری کتابیں جن سے ہم معلومات لیتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تایازاد بھائی 27 تھے، آپ حضرات بھی حیران رہیں گے، جن میں سے 22 مسلمان تھے، 5 مسلمان نہیں تھے۔ 4 کا تو ابھی میں نام لیا، جناب حارث بن عبد المطلب کے صاحبزادے چاروں صحابی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 صاحبزادے، 10 کے 10 صحابی ہیں۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 صحابی ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تایا تھے جناب زبیر بن عبد المطلب، ان کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن زبیر، اس نام کے بھی ہیں، ایک اور بھی ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، بڑے سخت دشمن تھے آپ کے، جس کا نام ابو لہب ہے۔ اس کے 2 بیٹوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی، عتبہ اور معتب، یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کی ایک بیٹی صحابیہ ہے حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 صاحبزادی ہیں، 5 صحابیات ہیں، 10 بیٹے صحابی ہیں، 5 بیٹیاں صحابیہ ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا حال عجیب ہے میرے دوستو، ہمیں اپنے نبی کا خاندان معلوم نہیں۔ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، آپ کے سکولوں میں پڑھنے والے بچے
پاکستانی حکومت نے جو نصاب مرتب کیا ہے، یا یہاں سے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں سوال یہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سوال ہے، سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتاؤ، جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب. یہ ہے مسلمان کا مبلغ علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام بتاؤ، امام حسن، امام حسین، باقی کوئی معلوم نہیں. سیدنا علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے نواسے ہیں ان کا کوئی نام نہیں. سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی 3 صاحبزادیاں غائب. یہ ہے ہمارا حال. میرے دوست اور بزرگوں، میں کسی بدتمیزی کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے محلے کے ائمہ سے یہ پوچھا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حال بتائیں ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ 6 پھوپھیوں میں سے 4 مومنہ ہیں، 2 کافرہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا اور تایوں میں سے، ایک تو آپ کے والد گرامی ہیں، ان میں سے 2 مومن ہیں، باقی غیر مومن ہیں. علی حظ القیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ہر مسلمان کو پوری معلومات رکھنی چاہیے. النبی اولیٰ بالمؤمنین، اللہ نے قرآن فرمایا ایک مومن کے لیے نبی کی ذات من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ قریب ہونی چاہیے. اپنی جان کا اور اپنے خاندان کا اتنا معلومات، اس کا تذکرہ، اس کا شجرہ معلوم نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. بہرحال زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا. سارے نام بنام ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر میں اپنی زبان سے نکلے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں، اس کی دلیل کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ العزیز. کتابیں میرے پاس ہیں اور الحمدللہ ان کے حوالوں سے بات کروں گا. سبحانک اللہم.